السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے عجیب شکار۔ بہت پرانی بات ہے، ایک گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ایاز نامی ایک نوجوان رہتا تھا جو پیشے سے شکاری تھا۔ وہ تیر اندازی میں ماہر تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ایک بری عادت یہ تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ شکار کرتا اور جنگل کے معصوم جانوروں کو محض اپنے شوق اور غرور کے لیے نشانہ بناتا۔ ایک دن ایاز اپنی کمان سنبھالے جنگل میں بہت دور نکل گیا۔ گرمی کا موسم تھا اور دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن ایاز کو کوئی بڑا شکار نظر نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر بھٹکنے کے بعد وہ ایک جھیل کے قریب پہنچا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ جھیل کے کنارے ایک خوبصورت اور نایاب ہرن کھڑا پانی پی رہا تھا۔ اس ہرن کی کھال سونے کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی آنکھیں غیر معمولی طور پر روشن تھیں۔ ایاز نے دل میں سوچا، اگر میں نے اس کا شکار کر لیا تو پورے گاؤں میں میری دھاک بیٹھ جائے گی۔ اس نے خاموشی سے ایک درخت کے پیچھے پناہ لی، ترکش سے اپنا سب سے تیز تیر نکالا، کمان پر چڑھایا اور ہرن کے دل کا نشانہ لے کر چلو کھینچ لیا۔ جیسے ہی وہ تیر چھوڑنے والا تھا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہرن نے پانی پینا چھوڑا، اپنا سر اٹھایا اور سیدھا ایاز کی طرف دیکھنے لگا۔ ایاز حیران رہ گیا کیونکہ ہرن کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک عجیب سا اطمینان اور ہمدردی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایاز سنبھال پاتا، ہرن نے انسانوں کی زبان میں بات کرنا شروع کر دی۔ ہرن نے نرمی سے کہا، اے شکاری، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو شوق سے مارو، لیکن یاد رکھو کہ شکار ہمیشہ اس کا کیا جاتا ہے جو تم سے کمزور ہو۔ حقیقی بہادر وہ نہیں جو اپنی طاقت کا استعمال معصوموں پر کرے، بلکہ وہ ہے جو کمزوروں کو پناہ دے۔ ہرن کی آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ ایاز کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کا نشانہ ہل گیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کا شکار ہو رہا تھا۔ ایاز نے جھجکتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو اور تم بول کیسے سکتے ہو؟ ہرن مسکرایا اور بولا، میں اس جنگل کی روح ہوں اور آج میں یہاں شکار ہونے نہیں بلکہ ایک عجیب شکار کرنے آیا ہوں۔ میں ایک انسان کے اندر چھپے ہوئے رحم دل انسان کو شکار کرنے آیا ہوں جو تمہارے غرور کے پیچھے کہیں سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر ایاز کے ذہن پر جیسے بجلی کون گئی۔ اسے اپنی پرانی تمام غلطیاں یاد آنے لگی کہ کس طرح اس نے محض اپنی انا کے لیے کتنے ہی بے زبان جانوروں کی جان لی تھی۔ اس کا دل ملامت سے بھر گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور کمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ جب ایاز نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور سامنے دیکھا تو وہاں کوئی ہرن نہیں تھا، صرف جھیل کا صاف پانی اور ہوا میں سرسراتے درخت تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ قدرت نے اسے سدھارنے کا ایک آخری موقع دیا ہے۔ اخلاقی سبق: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حقیقی طاقت دوسروں کو نقصان پہنچانے میں نہیں بلکہ ان کی حفاظت کرنے اور اپنے اندر رحم دلی پیدا کرنے میں ہے۔ انسان کا سب سے بڑا شکار اپنی ہی برائیاں اور غرور ہونا چاہیے۔